سامعین محترم، قوانین جہاد میں سے تیسرا قانون جہاد اور قانون جنگ یہاں سے بیان ہو رہا ہے۔ پہلا قانون تھا کہ پیٹھ نہیں پھیرنی، میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیرنی۔ دوسرا قانون تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور آج تیسرا قانون ہے، اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، حکم قبول کرو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس کام کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والا ہے۔ تو تم کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لو، ان کو قبول کر لو۔ یہ تیسرا قانون ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، استجیبوا للہ، پکارنا قبول کرو، استجیبوا للہ، اللہ کا۔ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اللہ تمہیں پکار رہا ہے، وللرسول، اور رسول کا پکارنا، رسول تمہیں بلا رہا ہے۔ کس اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں تو ان کو جواب دو، ان کا حکم مانو۔ لما یحییکم، جب تمہیں بلائیں کس کی طرف؟ اس کام کی طرف جس کام کے کرنے میں تمہیں کیا ہے؟ زندگی ملنے والی ہے، یعنی جہاد کی طرف۔ کس کی طرف؟ جہاد کی طرف۔ جہاد سے کفار کے خلاف تم جہاد کرو گے تو تمہیں زندگی ملے گی، دنیا کے اندر بھی تم قائم رہو گے اور آخرت میں بھی تمہیں زندگی ملے گی۔ اور جب تم جہاد کو چھوڑو گے، دنیا میں بھی تمہیں رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کفر کا رعب اور کافروں کا دبدبہ تمہارے دلوں میں قائم ہو جائے گا، اور پھر تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ آج دیکھ لو، آنکھوں کے سامنے ہے۔ جہاد کا نام لینا جو ہے نا، اسے کیا بنا دیا گیا ہے؟ ایک دہشت کا نام بنا دیا ہے، جہاد کا نام لینا۔ اسے پابند سلاسل کر دو، یہ حق بولتا ہے۔ پچھلے دنوں کچھ میں ایک شاعر کی شاعری سن رہا تھا، وہ اس قسم کے کوئی اشعار پڑھ، مجھے چونکہ شعر شاعری سے لگاؤ نہیں ہے نا، وہ شعر یاد نہیں رہتے۔ اس کو قید میں ڈال دو، یہ حق بولتا ہے۔ اس کی زبان کاٹ دو، یہ حق بولتا ہے۔ ہاں، اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ حق لکھتا ہے۔ اس کے کانوں میں سیسا ڈال دو، یہ حق سنتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بھائیو، اس خوف اور ڈر سے ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے نا، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے۔ صحیح فرمان ہے۔ اور پھر فرمایا، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جو جہاد کے ساتھ جو لوگ جہاد کو قائم رکھیں گے، اللہ ان کو عزت دیں گے۔ دیکھ لو افغانستان والوں کو، دیکھ لو فلسطین والوں کو، وہ نہیں مٹنے والے۔ اللہ ان کو ایسی زندگی عطا کرنے والا ہے جو زندگی کبھی ختم۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ایسے لوگوں کو مردہ بھی مت کہو جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے مارے جائیں۔ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ اور میں اور آپ موت کے ڈر سے، بچوں کے ڈر سے، بیوی کے ڈر سے، ماں باپ کے ڈر سے، کاروبار کے ڈر سے، کوٹھیوں بنگلوں کے ڈر سے، یہ کہاں جائیں گے؟ کون سنبھالے گا؟ ہاں، جہاد کا نام لینا
اللہ اکبر. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اور جان رکھو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے. آدمی انسان کے اور اس کے دل کے درمیان کون حائل ہوتا ہے؟ اللہ. اللہ روکتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی تم اللہ کی طرف آؤ گے، اللہ کی پکار پر لبیک کہو گے تو اللہ تمہیں توفیق دے گا کہ تمہیں حق پر کیا رکھے گا؟ قائم رکھے گا، اور تمہارے دلوں کو ایمان پر جمائے رکھے گا. تمہارے دلوں کے اندر شک اور شکوک اور شبہات پیدا نہیں ہوں گے. آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اللہ ہی انسان کے دل کو مضبوط کرنے والا ہے. حدیث نہیں آتی کہ انسان کا دل ان قلوب بین بنی آدم بین اصبعی الرحمن یقلب کیف یشاء. بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جس طرف چاہے پھیر دے، وہ جس طرف چاہے پھیر دے. اللہ. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور جان لو اس بات کو کہ بے شک وہ سب کے سب کس کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اسی کے روبرو کھڑے ہو گے. وہاں جواب دینا ہوگا ہر ایک بات کا. کفر کے ساتھ کتنا ساتھ دیا تھا، ایمان والوں کے ساتھ کتنا ساتھ دیا، کفر کو کتنا پروموٹ کیا تھا اور اسلام کو کتنا پروموٹ کیا تھا. وہاں جواب دینا ہوگا کہ نہیں دینا ہوگا. یہ تو زندگی کیا ہے؟ یہ عارضی زندگی ہے، یہ تو دارالامتحان ہے بھائی. یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ. یہاں پرچہ دینے کے لیے آئے ہیں، اور رزلٹ اور اصل جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ آخرت ہے. والآخرت خیر و ابقا. ابقا ابقا. آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے. ہمیں رحمان کی باتوں پر یقین نہیں ہے، ہم رحمان کی باتوں کو اٹل نہیں سمجھتے، ہم دنیا والوں کی باتوں کو کیا سمجھ. ڈاکٹر آکھیا جی ہے خاصیت کی ہو جیسی ہے، ڈاکٹر آکھیا بھئی یہ بیمار ہو گیا ہے، ہونے دی 6 مہینے زندگی ہے، بس یہ خدمت کرو جناب. اس کی بات پر کیا ہے؟ یقین کر لیتا ہے، اور اللہ کی بات پر یقین نہیں کرتا کہ زندگی کیا ہے؟ عارضی ہے. اس نے تو جب سے کائنات کو وجود بخشا اس وقت سے کہا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے. ہمیں اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے، ہم ڈاکٹر کی بات پر یقین کر لیتے ہیں. جی چینی نہیں کھانی شوگر والے نے کی ہو جیسی، شوگر ود جیسی، اس پر یقین ہے. اور رحمان کی بات پر یقین نہیں ہے کہ سود نہیں کھانا. سود کھاؤ گے تو اللہ تمہارے مال کو کیا کر دے گا؟ مٹا دے گا، مٹا دے گا. یمحق اللہ الربا. سود مٹاتا ہے، اللہ سود کو کیا کرتا ہے؟ گھٹاتا ہے. ہم رحمان کی بات پر نہیں یقین کرتے کہ سود کھائیں گے تو مال کم ہو جائے گا. اور ڈاکٹر دی غلطی یقین کر لے کہ چینی کھا سے تو زندگی کیا ہو جیسی ہے؟ گھٹ جیسی ہے.